آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زناکاری اتنی عام ہو گئی ہے کہ نیکوکار لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، شرم سے وہ مارے جاتے ہیں، لیکن ان بے حیاؤں کو کچھ شرم نہیں ہے، انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کہاں کر رہے ہیں، کس کے سامنے کر رہے ہیں، کون سے راستے پہ کر رہے ہیں، کون سے پارک میں کر رہے ہیں، کہاں چہل پہل کے موقع پہ ہم کر رہے ہیں، کچھ احساس نہیں ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں ان کے۔ یاد رکھیے کہ دنیا ہے بڑی رنگین، دنیا تو اپنی طرف راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے، کھینچتی ہے، لیکن مرد مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا داری میں نہ ڈوبے، دنیا کی طرف نہ للچائی بھری نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ اس کو اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بسانا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی کو گزارنا ہے۔ زمانے کے حالات کچھ بھی ہوں، ہم ان حالات کا مقابلہ کرنے والے بنے، حالات میں بہ جانے والے نہ بنے۔ حالات کا مقابلہ کرنا ہے ہم کو، اور اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری کا جذبہ ہمیشہ بیدار رکھنا ہے تاکہ زنا کے دروازے بند رہیں۔ ہر دو طرف سے زنا کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے، ہر دو طرف سے، یعنی عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی۔ اور ایک بات قابل غور و فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے کوڑے مارو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کرنے کا حکم ہے، پتھر مار کر کے ہلاک کر دینا، یعنی کتنی بھیانک سزا ہے، غور کریے آپ۔ پتھر اتنے مارنا کہ شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو، وہ شادی ہونے کے بعد بھی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو رجم کرنے کا حکم ہے، پتھر مار کر ہلاک کر دو، برباد کر دو۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زنا کا پہلا جو ذکر ہوا ہے وہ عورت کا پہلے ذکر ہوا، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زنا کاری میں پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے، ماحول وہی تیار کرتی ہے یا اسباب ایسے بناتی ہے کہ مرد کے دل میں خواہش نفسانی جاگ جاتی ہے، پھر اس کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور عورت کسی غیر مرد سے نہ گفتگو کرے، نہ بات چیت کرے، نہ اس سے مسکرا کر گفتگو کرے، نہ اس سے ملاقات کرے، اور اگر بات کرنے کا موقع بھی ہو تو سخت لہجے میں بات کرے، تو انشاءاللہ فتنوں کے دروازے بند رہیں گے۔ چلنا ہے۔ ایک نوجوان جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا، چند دن ہوئے تھے اسلام قبول کر کے، اسلام لا کر کے چند دن ہوئے تھے، ماحول بگڑا ہوا ماحول تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر آ کر نوجوان نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور پاک سے زنا کا پرمیشن مانگ رہا ہے نوجوان۔ معلومات نہیں ہے، ادب تہذیب نہیں معلوم، ابھی چند دن ہوئے اسلام قبول کر کے، نیا نیا مسلمان تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ بات کہنے لگا تو صحابہ کرام تو میرے سرکار کے صحبت یافتہ ہیں، منجے ہوئے ہیں، وہ تو آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے تارے ہیں صحابہ، وہ بے چین و بے قرار ہو گئے، کتنا بڑا گستاخ ہے یہ شخص جو حضور پاک علیہ السلام سے زنا کا پرمیشن مانگ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ صحابہ نے تلواریں کھینچ لیں کہ مار ڈالیں اس کو، اٹھ کر کے اس خبیث کو ہم مار ڈالیں، کیونکہ حضور سے اتنی بڑی گستاخی کی بات کر رہا ہے۔ میرے حضور نے صحابہ کو اشارہ دیا، بیٹھ جاؤ، خاموش رہو۔ سب صحابہ
تلوار میان میں رکھ لیے، خاموش بیٹھ گئے، حضور کے حکم کی تعمیل کی۔ الامر فوق الادب اسی کو کہتے ہیں، ادب سے بڑھ کر حکم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ آپ سے کہیں کہ بیٹھ جاؤ، اب آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں بزرگ کے سامنے، بزرگ نے کہا آپ کو بیٹھ جاؤ، آپ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹھنا بے ادبی ہے، کھڑے رہنا ادب ہے۔ جب بزرگ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے میں ادب زیادہ ہے، اب کھڑے رہنے میں ادب نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الامر فوق الادب، حکم جو ہے ادب سے اونچا ہے، حکم کی تعمیل کرنا۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ محبت تو یہ تھا کہ اس گستاخ کی گردن اڑا ڈالیں، تلواریں کھینچ چکے تھے صحابہ میان سے اپنی، لیکن حضور نے حکم دیا بیٹھ جاؤ۔ اب حضور کے حکم کی تعمیل میں ادب ہے، بیٹھ گئے سب صحابہ۔ حضور نے نوجوان کو قریب کیا، ادھر آ، بیٹھ یہاں، بیٹھ گیا وہ، اتنے قریب کیا حضور نے، کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ اس کا گھٹنا، اس نوجوان کا گھٹنا حضور کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں تھا، دونوں گھٹنوں کے بیچ میں اس نوجوان کا گھٹنا تھا، اتنے قریب کیا۔ پھر حضور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا بول، تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ فوراً وہ نوجوان برجستہ بولا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آقا نے فرمایا جب تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو زناکاری پسند نہیں کرتا ہے تو جس کے ساتھ زنا بھی کرنا چاہیں گا، جس کسی کے ساتھ بھی، یقیناً وہ عورت کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، ان چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی اس عورت کی، تو اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے۔ جب تو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا، دوسروں کی ماں بہن کے ساتھ تو زنا کیسے پسند کرتا ہے؟ اتنا سننا تھا، دل میں انقلاب پیدا ہو گیا، خوشی سے مچل کے اٹھ گیا اور بڑی مسرت آمیز انداز میں کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تو زناکاری سے بڑھ کر مجھے اور کوئی چیز محبوب نہیں تھی، زناکاری مجھے بہت پسند تھی، لیکن سرکار آپ کی صحبت نے مجھ کو ایسا نوازا کہ اب میری نگاہ میں زنا سے بدترین اور بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا صحابہ دیکھ لیا تم نے، تم تو جذبے میں اٹھ کر مار دینا چاہتے تھے، اگر تم یہ مار دیتے نا اس کو، یہ جہنم میں چلا جاتا، اگر تم مار دیتے گستاخی کی بنیاد پر یہ جہنم رسید ہوتا، لیکن میں نے اس کو جنتی بنا کے لوٹایا ہے، جنتی بنا کے لوٹایا ہے۔ تو یہ ہے میرے سرکار کی صحبت کا اثر، یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات کا فیضان۔ اے نوجوانوں، اس نوجوان کے واقعے کو ہمیشہ یاد رکھنا، بھولنا نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے آقاؤں کی، اپنے مولاؤں کی اور اپنے سرکاروں کی زندگی کو اپنے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے۔ ہاں، میرے اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ تمہارے سرکاروں نے ہمارے لیے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اگر ہم ان نقوش کو اپنا لیں خدا کی قسم ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، سدھارنے کا۔ اب جو غلطیاں ہو گئی ہیں سچے دل سے توبہ کر لو کہ آئندہ ہم ایسا گناہ کا کام نہیں کریں گے، اور اگر کسی کی عزتیں لوٹی ہیں تو ان سے معافی مانگو، ان کے ماں باپ سے معافی مانگو، اگر اس کا شوہر ہے تو اس کے شوہر سے معافی مانگو کہ میں نے بہت برا کام کیا اور یہ میں نے غلطی کی، اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ تو ایک اخلاقی فریضہ ہوا، ورنہ اصل معافی تو جب ہوں گی جب کہ سزا دی جائے شریعت کے مطابق اس کو، اصل معافی تو اس وقت ہے۔ یہ تو اخلاقی معافی نامہ ہوا کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد ہوا، لیکن سچی معافی تو اسی وقت ہوگی کہ زنا کار چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہو کر کے حرکت کی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے ختم کیا جائے گا اس کو، یہی سزا اس کے لیے ہے۔ دنیا کی سزا بہتر ہے آخرت کی سزا سے، ہے نا؟ دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نوجوان کو بالخصوص ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ بھائی دیکھو، مسلمان قوم جو ہے
یہ خواہشات نفسانی میں اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اچھا کھانا ہونا، اچھا پہننا ہونا، اور لہو لعب کے لیے، وقت گزاری کے لیے پیسے ہونا، اور گھومنے پھرنے کے لیے اچھی سواری ہونا، اور لڑکیوں سے تعلقات رکھنا، نئی نئی لڑکیوں کو گھانٹنا، ان سے سیر تفریح کرنا، یہ عام مشغلہ ہو گیا ہے نوجوانوں کا۔ اللہ ماشاء اللہ، سب تو نہیں کہتا میں، کچھ لوگ الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان برے کاموں سے بچتے ہیں، بچاتے ہیں دوسروں کو بھی، لیکن اکثر ماحول جو ہے، ہم تو خیر پرانے شہر میں رہتے ہیں، نئے شہر کا ماحول تو اور کلتن ہے، اور زیادہ کلتن ہے۔ وہاں تو پردہ نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے۔ پھر بھی پرانے شہر میں ہماری ماں بہنیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو برقع پہن کے نکلتی ہیں، پردے کا پاس و لحاظ تھوڑا بہت ہے، وہ پردہ بھی ایسا پردہ برائے نام پردہ کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور پردے بھی جو ہے کھلے رہتے ہیں، یعنی مطلب پردہ برائے نام پردہ ہو گیا ہے۔ اس میں سب ملوث ہیں، خاص و عام سب ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح معنی میں پردہ کریں۔ جب عورت مکمل پردے میں ہوگی، عورت کا جسم کوئی دکھے گا نہیں، تو ہر نوجوان ڈرے گا چھیڑنے کے لیے۔ جب اس کا کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں نظر نہیں آ رہے ہیں، پورا مکمل برقعے میں ہے، تو نوجوان سوچ میں پڑ جائیں گا، یا اللہ اگر میں اس کو چھیڑوں گا تو کہیں میری ماں تو نہیں جا رہی ہے، یہ میری کوئی بہن تو نہیں جا رہی ہے، میری کوئی بیوی تو نہیں جا رہی ہے، کیسے چھیڑوں میں اس کو؟ ہاں، یہ خیال پیدا ہوگا۔ اگر پردہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ بے حیائی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ پردہ بھی برائے نام، سب برائے نام ہو گیا، ضابطے کی تکمیل، سمجھ گئے؟ اب آپ حضرات نوجوان ہیں، اب آپ جو تعلیمات مل رہی ہیں، ان تعلیمات پر من و عن عمل کیجئے، اور اپنے گھروں میں شروع سے ماحول بنائیے کہ عورتیں پردے کی پابند رہیں انشاءاللہ، اور پردہ برائے نام پردہ نہ ہو، مکمل پردہ ہو، ایسی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ کہتے تو ہیں سب کچھ، بڑے لوگ بزرگ لوگ جو بھی ہیں، گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اپنی عورتوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن عورتیں بھی اتنی بگڑی ہوئی ہیں، اللہ رحم کرے، نہ شوہر کی سننے کو تیار ہے، نہ اپنے باپ کی سننے کو تیار ہیں، نہ کسی خاندان کے بزرگ کی سننے کو تیار ہیں، وہ جو انہوں نے تہیا کر لیا وہی کر کے رہتی ہیں۔ اتنا بگاڑ آ چکا ہے طبیعتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی سدھار دے، ان کے اندر تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا جنازہ۔ وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جنازہ اٹھے گا، کیونکہ وہاں کا جنازہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، عرب کا۔ یہاں تو باضابطہ باکس ہوتا ہے، باکس میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے، اوپر سے کپڑا ڈھانک دیا جاتا ہے، یعنی جسم کے نشیب و فراز اس کے اوپر سے کپڑے پر سے نہیں معلوم ہوتے۔ لیکن جو عرب میں جو طریقہ ہے، وہ اسٹریچر جو ہوتا ہے نا، دواخانوں میں جو مریضوں کو لے جاتے ہیں اسٹریچر، ویسا ہی جنازہ ہوتا ہے۔ اسٹریچر پر لٹا دیتے ہیں، اس کے اوپر سے کپڑا ڈھانک دیتے ہیں۔ اگر عورت کی لاش ہوگی تو یقیناً سینے کا ابھار، پیٹ کا جو حصہ ہے یا پائر وغیرہ سب جو ہے وہ چادر کس دینے کی وجہ سے پورا جسم کا ابھار ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے سیدہ فاطمہ زہرا نے منع کیا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، دن میں نہیں، تاکہ میرے جنازے پر کسی مرد کی نگاہ بھی نہ پڑنے پائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم تمام کی ماں بہنوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے، مکمل پردہ اپنانے کی توفیق دے، اور زنا کے راستے جو ہیں وہ تمام راستے اللہ تعالیٰ بند کر دے، اور ہم کو بھی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم زنا کاری سے دور رہیں، دور رہیں، دور رہیں، ایسے دور رہیں جیسے ہم سانپ سے بھاگتے ہیں کہ زنا سے بھاگے، ہے نا؟ جیسے کہ ہم گندی بدبو سے، یہ گندی بدبو ہوتی نا، مرا ہوا جانور راستے میں کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں شمشان کے سامنے، راستے میں جب چلتے ہیں تو اتنی سڑی بدبو آتی ہے کہ لوگ ناک کو کپڑا لگا کر بھاگتے ہیں۔ بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جلدی جلدی چلتے ہیں کیونکہ بدبو آ رہی ہے، سڑی جانور کی بدبو آ رہی ہے۔ تو سڑے جانور کی بدبو سے تم جس طرح نفرت کرتے ہو، زنا کاری
سے اس سے بڑھ کر نفرت کرو، شراب نوشی سے اس سے بڑھ کے نفرت کرو، جوا سٹا سے اس سے بڑھ کے نفرت کرو، نافرمانیوں سے اس سے بڑھ کے نفرت کرو، انشاءاللہ یہ سڑاند سے تم جتنا بچو گے تم اللہ تعالیٰ تم کو اتنی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔